صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں صلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. حضرات برادران اسلام، آج ہم اس اصالہ ثواب کی تقریب میں حاضری کی ساتھ تازہ کر رہے ہیں. جناب سید عبدالرحمان شاہ صاحب بڑے پیار والے محبت والے، ان کے بعد بھی محترم اصالہ ثواب کی اس تقریب میں ہم سب آئے ہیں. ان تقریبات کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک تو احباب مل کر گھر والوں سے تعزیت کر لیں اور ان کو صبر اور حوصلہ کی تلقین کر لیں، اور ان کے جذبات جو غم کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں ہیں ان پر راحت اور سکون کا تھوڑا سا مرہم لگ جائے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا عزیز، جو ہمارا بھائی، جو ہمارا دوست اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کے لیے اجتماعی طور پر دعائے مغفرت اور ذکر اذکار اس کے اصالہ ثواب کے لیے اس تقریب کا اہتمام ہوتا ہے. یقیناً علماء کرام نے بڑے خوبصورت انداز میں وقت کی مناسبت سے گفتگو فرمائی ہے. میں تو فقط تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں شاہ صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ خطابات علماء کرام جو موجود ہیں انہی کا حق ہے اور وہی فرمائیں. انہوں نے اس بات پہ میرے ساتھ محبت کی ضد کر لی، اس لیے میں 2-3 باتیں صرف عرض کر دیتا ہوں. اللہ پاک ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید میں سے سورہ یاسین شریف سے ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتیٰ، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یا کریں گے، یہ معنی بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں مضارع کا صیغہ. فرمایا بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے. اب مردوں کو زندہ جب کریں گے تو پھر معاملات، فرمایا جزا اور سزا، یہ ہم سب جانتے ہیں. میں نے یہ آیہ کریمہ اسی لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ محافل جو اصالہ ثواب کے لیے ہوتی ہیں ان کو بعض لوگ محض رسم سمجھتے ہیں. رسم چہلم، رسم ایسا نہیں ہے. اور بعض دوست پھر اس رسم کی وجہ سے اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے منایا، اور فلاں کیا اور فلاں کیا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. فرمایا 2 چیزیں ہم ہر انسان کی تحریر کرواتے ہیں. 2 چیزیں. ہمیں تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ صرف اپنے عمل ہی کافی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور بس یہی اعمال جو ہیں وہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں. بعد والوں کا یہ اعمال اور اکٹھا ہو کر اصالہ ثواب کرنا، اس کا کیا کنسپٹ ہے اسلام میں، یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ پاک جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں نکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ایک چیز نوٹ نہیں کرواتے کہ جو اس نے خود کیا ہے. فرمایا ما قدموا، جو وہ اپنے لیے آگے بھیج چکا ہے. اس دھرتی پر رہتے ہوئے جو اس نے نمازیں پڑھی، جو اس نے روزے رکھے، جو اس نے صدقات خیرات کی، جو اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں احسن انداز میں کام لیا، جو اس نے حقوق العباد کے معاملات میں ہر جگہ پہ خیال کیا، خوف خدا رکھا، وہ جو اعمال خود کر کے گیا ہے، فرمایا وہ بھی ہم تحریر کرتے ہیں. ما قدموا میں وہ آ جاتے ہیں جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجے، وہ ہم تحریر کرتے ہیں. اور فرمایا وآثارهم، ایک دوسری شے بھی ہے جو اس کے نامہ اعمال میں ہم تحریر کرواتے ہیں.
وہ دوسری شے کیا ہے؟ آثارہم، جو ما قدموا، جو کچھ اس نے اپنے لیے کر کے آگے بھیجا، اس کے آثار اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی ہم تحریر کرتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنا کچھ یوں آسانی ہو جائے گی کہ ایک بندہ جیتے جی جہاں پہ کسی سے حسن سلوک کرتا ہے اور وہ جب فوت ہوا تو اس کو یاد آ گیا کہ فلاں موقع پر فلاں شخص نے مجھ سے یہ نیکی کی تھی، یہ بھلائی کی تھی، اور اس کی زبان سے نکل آتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی، اب وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے، تو اس پر کرم کر۔ سورہ اخلاص پڑھ دی، سورہ فاتحہ پڑھ دی، سورہ کوئی اور سورت پڑھ لی، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، کوئی اور نیکی کر لی، کوئی کھانا کھلانا غریبوں کو، پانی پلانا، کوئی کام کر لیا اور اس کے اشارے ثواب کر دیا، تو اس یہ عبث اور بیکار نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی اس چیز میں سے ایک چیز ہے، دو چیزوں میں سے جو ہم تحریر کرواتے ہیں کسی کے بھی نامہ اعمال میں۔ لہذا کبھی بھی ان محافل کو ہم رسم نہ سمجھیں اور رسمی انداز میں اس کو اپنانے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اب دو چیزیں ہمیں معلوم لفظوں میں جو میں مولوی مراد لے رہا ہوں سب سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں مولوی یہ سمجھاتے ہیں کہ صرف ایک چیز کام آئے گی جو خود عمل کی ہے، اور مولا کہتا ہے دو چیزیں کام آئیں گی، ایک وہ جو خود کیے اور ایک وہ جو ان کے بعد والوں نے کیے۔ تو بولیے ہم نے تو مولوی کی نہیں مانی، مولا کی مانی۔ جہاں پہ ٹکراؤ ہو جائے مولوی کی سوچ میں اور مولا کے فرمان میں، وہاں پہ مولوی کو قربان کیا جا سکتا ہے، مولا کی بولی کو چھوڑا جا سکتا نہیں ہے۔ وہاں تو اللہ کی مانیں گے۔ ہمارے پاس دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو عقل کی ماننے کی بڑی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کل کا جوان طبقہ، ہمارے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ جیلم کے کوئی پلمبر صاحب ہیں، وہ جی بڑی لاجک سے بات کرتے ہیں اور بڑی عقلی بات کرتے ہیں، سمجھ آنے والی بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ پھر متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عقل واقعات یہ سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو دی ہے، مگر عقل کی ایک حد ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے جو بھی نعمت دی ہے اس کی حد ہے، ان لمیٹڈ تو ہمیں نہیں دی۔ دیکھتے ہیں کسی کی نظر کہاں جا کے رک جاتی ہے، کسی کی کہاں جا کے رک جاتی ہے، تو اس سے آگے انکار کر دیں کہ کائنات ہی نہیں ہے۔ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اس سے آگے اگر کائنات ہے تو ہم کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ آگے دیکھنے والوں کے کہنے پہ مانتے ہیں کہ وہاں بھی ایک دنیا آباد ہے۔ اسی لیے اس کائنات کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول کو بھیجنے کی ضرورت تھی کہ جہاں تک انسان کے حواس کام کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، مگر جہاں ان کی بس ہو جاتی ہے وہاں سے آگے کی خبریں دینے کے لیے اللہ اپنے نبی اور رسول بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عقل یہ سوچنے سمجھنے کے لیے مگر محدود ہے۔ اب ہر بات وہ جو عقل میں آئے صرف اسی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ بڑی لاجک بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں عزیز بیٹوں کے، بچوں کو خاص طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کو اپنے شعبے میں بھی کام نہ ملے اس کو ہمارے پنجابی میں نکھٹو کہتے ہیں، یعنی اتنا گیا گزرا ہے کہ اپنے شعبے میں اس کو کام نہیں ملا۔ تو عجیب بات ہے، جس کو اپنے شعبے میں بھی کام نہ مل سکے وہ دین سکھانے کے لیے بیٹھے۔ اب عقل ایک طرف وہ ہمیں کوئی ایک کنسپٹ وہ ہمارا بن جائے کہ یہ عقل کہتی ہے کہ یوں ہے، اس کے مقابلے میں اگر خالق عقل کا فرمان مل جائے تو بولیے عقل کی مانیں گے، خالق عقل کی مانیں گے۔ میں بے شمار یہاں پہ مثالیں اگر دینا مقصود ہو تو دے سکتے ہوں، مگر میں تو بات صرف بنیادی طور پہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں خاص طور نوجوان بچوں کو۔ ایک مثال چلو میں دے دیتا ہوں۔ عقل کہتی ہے کہ جس کی گردن کٹ جائے، جسم ٹھنڈا ہو جائے، دل کام کرنا بند کر دے، دوران خون جو ہے وہ بالکل منجمد ہو جائے، خون سرکولیشن آف بلڈ کو بالکل بیک ہو جائے، نفس چل نہیں رہی، کھا پی سکتا نہیں، چل پھر سکتا نہیں، ایسی حالت میں اس کو ہم کہتے ہیں یہ مردہ، یہ کہتے ہیں۔
اور اسی قسم کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ قبر بند ہوتی ہے تو سانس کہاں سے لیتے ہیں اور کھانا کہاں سے لیتے ہیں. عقل ہماری کہتی ہے وہ مردہ ہے. خالق عقل فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. گردن کٹی ہے مگر مردہ نہیں کہنا. اچھا یہاں پہ یہ ہو سکتا تھا کہ میرے رب نے ہمیں اس لیے منع کیا ہو کہ انہوں نے کام بہت بڑا کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان جیسی قیمتی متاع کو قربان کر دیا ہے، تو اسی لیے شاید ادباً اور تعظیماً روکا جا رہا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، جیسا کہ ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ امیر المجاہدین کون سے معذور تھے؟ اچھا کون سے معذور ہیں مگر ایمان سے بتائیں، اپنے تو اپنے، بیگانے بھی کوئی انہیں لگڑا کہہ کے بلائیں گے نہیں. کیوں؟ سوچ بھی نہیں سکیں گے. آپ کہیں گے بھائی ہیں پاؤں معذور ہیں، مگر ہم کہیں گے اس لیے نہیں کہ انہوں نے دین اسلام اور ناموس رسالت کے لیے کام وہ کیا ہے کہ اب ہماری رہتی دنیا تک نسلیں ان کی عظمت کو سلام کرتی رہیں گی. ایک بندہ نابینا ہے، حافظ قرآن بن گیا تو اس کو اندھا کہہ کے کوئی پکارتا نہیں. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. تو ہو سکتا تھا ذہن میں یہ خیال آئے کہ جنہوں نے جان جیسی قربان چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی ان کو مردہ کہنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ان کا احترام لازم ہے. اللہ پاک نے فرمایا صرف اس وجہ سے نہیں، فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہاری سمجھ شعور سے اونچی بات ہے وہ زندہ ہے. تو اب عقل نے جس کو مردہ کہا قرآن اس کو زندہ کہہ رہا ہے، تو وہ یہ عقل والی بات مانیں گے کہ خالق عقل کی بات مانیں گے؟ اس لیے پریشان نہ ہوا کریں. عقل سب کچھ نہیں ہے، بلکہ سیدھی بات تو یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم آ جائے تو وہاں عقل کو قربان کرنا لازم ہے. عقل قربان قربہ پیشے مصطفیٰ. تو خیر بات ایسی لمبی ہوگی، میں تو اختصار مزید کرنا چاہ رہا ہوں. دو چیزیں تحریر ہوتی ہیں، نکتب ما قدموا و آثارہم. ما قدموا وہ تھا جو نذیر صاحب خود کر کے گئے دنیا میں، اور آثارہم یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں ان کے مرنے کے بعد. اب دونوں چیزیں تحریر ہوتی ہیں. اس کو ایک مثال کے ساتھ میں بات ختم کر دیتا ہوں. ایک ہے میرے ما قدموا، وہ اعمال جو میں نے خود کیے ہیں وہ تحریر ہوئے، رجسٹر تیار ہو رہا ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ 55 سال کی عمر ہو جائے کمپلیٹ، یہی لکھی ہو، مجھے آ جائے موت. موت آنی ہے، اس سے ڈرنے والی بات کوئی نہیں. ہاں اللہ بے ایمانی بے اعتقادی کی بد اعتقادی کی موت سے محفوظ رکھے. آمین آمین. حضور کی غلامی میں موت آئے قسم خدا کی ابھی آتی ہے. میں سچی بات کر رہا ہوں، موت مانگنا جائز نہیں ہے حضور، لیکن جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا ما كنت تقول في حق هذا الرجل والی، رب کعبہ کی عزت کی قسم دل کرتا ہے کہ ابھی مر جائیں تاکہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. موت کو ڈرنے ڈرانے والی شے تو نہیں ہے نا، مگر موت مانگنا جائز نہیں، اس لیے وہ موت ہم مانگتے نہیں. میں نے اس کو ایک اور رنگ میں اس بات کو یوں کر دیا ہے شعر کی صورت میں کہ جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مصطفیٰ، جب سے سنا ہے قبر میں آئیں گے مصطفیٰ، میں نے دعا حیات کی کرنا ہی چھوڑ. اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ایک غلام وہ آ کر کے قدموں تک پہنچ جائے. جس موت سے آ جائیں نظر رحمت عالم، جس موت سے آ جائیں نظر رحمت عالم، قربان میں اس موت پہ 100 بار مسد. 50-55 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. مثال دیتا ہوں، میرا نام اعمال بند ہو گیا، میں قبر کے سپرد ہو گیا، محشر کے میدان میں اٹھایا جاؤں گا، وہاں عملوں کا حساب ہونا ہے. اور یہ بھی ہمیں دھوکہ ایک دیا جاتا ہے کہ صرف تیاری عملوں کی کرو، عقیدوں کو کسی نے نہیں پوچھنا. لوگوں قیامت کے دن عمل کا اس سے پوچھا جائے گا کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے. جو مومن ہوگا
تو عمل کا امتحان تو محشر میں ہوگا، اور اس امتحان گاہ میں جس سے امتحان ہونا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ مومن ہو۔ رنجیت سنگھ سے نہیں پوچھا جائے گا کتنی نمازیں پڑھ کے آئے۔ تو جب عمل کا امتحان وہاں پہ ہونا ہے اور وہاں امتحان گاہ میں اہلیت ایمان کے ساتھ ہے، مومن ہو تو ہوگا، تو مومن کا بھی تو کہیں انٹرویو ہوگا یا نہیں ہوگا کہ یہ مومن ہے یا نہیں؟ وہ قبر میں ہوتے ہیں، اور قبر میں جو 3 سوال وہ بھی صرف عقیدے کے ہیں، اور بخاری کے مطابق ایک سوال تو وہ بھی عقیدے کا ہے، اس لیے عقیدے کی استقامت کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہیے۔ تو 50 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، رجسٹر قیامت کے دن کھلا، نامہ اعمال کھلا، بس مثال دے رہا ہوں، میں پیش ہو گیا، میرا رجسٹر کھل گیا ہے اعمال کا۔ جب شروع ہونے لگے نا 55 سال کی عمر، شروع ہونے لگے فرشتے، تو دیوان سے حساب شروع ہونا چاہیے، مگر فرشتے شروع ہونے لگے، قربان جائیں اس ارحم الراحمین کی ذات پر، کتنا مہربان مالک و مولا۔ فرمایا فرشتوں جو نابالغی اور بے عقلی کی عمر تھی وہ تو نکال دو۔ 15 سال نابالغی کی عمر نکال دی، عمر 55 سال 15 نکال دی، باقی 40۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا سیٹ ہے مہربان کہ جو دے 50,000 اور حساب 35 کا لے؟ اب وہ حساب شروع ہو رہا ہے، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہر صفحے پر میں کانپتا جا رہا ہوں، کیونکہ گناہ زیادہ ہے، نیکیاں تھوڑی ہیں۔ 95% نیکی نکل آئی، وہ بھی نصیب سے، گناہ ہے 5% صرف نیکی۔ میں ڈر رہا ہوں، دوسرا صفحہ کھلا پھر یہی حالت، تیسرا ہی کھلا پھر یہی حالت۔ مگر یہ بات میں آپ دوستوں سے عرض کر دوں، نیکیاں والا کھاتا ضرور کھلا کے جائے گا، یہ نہ ہوئے کہ کھاتا ہی نہ کھولا ہوئے، کرنے کی کوشش کریں۔ اب چلتے چلتے جب 55 سال عمر کمپلیٹ ہوئی، فرشتہ عرض کرتا ہے، میں یہ چونکہ تفصیلاً عرض کر رہا ہوں، اس نے عرض کی باری تعالیٰ اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس کا وصال ہو گیا تھا، فوت ہو گیا تھا، اب اس کے اعمال یہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا، تو اس کے آگے اب بس کر دیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے فرشتوں میرا رجسٹر ختم ہوا ہے، کہ ہماری کاپیاں ختم ہو جاتی ہیں، باری تعالیٰ رجسٹر کے اوراق تو ابھی آگے بھی پڑے ہیں، تو فرمایا پھر آگے پڑھو۔ فرشتے جب آگے کھولتے ہیں تو کیا ملتا ہے، سنتے آئیں، پہلے 40 سال میں ہر صفحے پر میں پھنسا کیا، نیکیاں کم سے کم ہوتی گئی، گناہ زیادہ سے زیادہ ہوتے گئے، میں رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، کیا حکم ہوگا اس کو جنت کے سپرد کر دوں، میں ڈر رہا ہوں جب یہ معاملہ ختم ہوگا، وہاں کا تمام والا میرا رب فرمائے گا آثارہم کو پڑھنا شروع کرو۔ جب آثارہم کا پہلا فرق آیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی باری تعالیٰ اتنے لوگوں نے اس کے مرنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے رکوع کو اظہار کیا تھا، اتنے بندوں نے اس کا جنازہ پڑھا تھا، اتنے بندوں نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اتنے بندوں نے آمین کہا تھا، اتنے بندوں نے اس کے نیک ہونے کی گواہی دی تھی، اتنے بندوں نے اپنے معاملات جو تھے جس میں اس سے کوئی زیادتی ہوئی تھی وہ معاف کر دیا تھا۔ اب یہ سارا سوال نیکیوں سے تو بھرا ہوا ہے مگر گناہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آثار کا جب معاملہ شروع ہوا تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، گناہ کوئی نہیں۔ دوسرا صفحہ کھلا پھر نیکیاں، اتنی بار قرآن شریف، اتنی بار سورہ فاتحہ شریف، اتنی بار کلمہ شریف، اتنی بار قرآن، گناہ پھر کوئی۔ تیسرا صفحہ کھلا، چوتھا صفحہ کھلا، تو پتہ چلا ماں قدموا سے تو بندہ پھنس سکتا ہے، مگر اگر زندگی اچھی گزاری ہو تو آثار میرا پار کر دیتا ہے۔ اس لیے دنیا اس انداز سے گزارو۔ وہ کسی نے سچ کہا کہ تو آیا تھا تو روتا تھا، تو آیا تھا تو روتا تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، نہ روئے تو اس کو رلایا جاتا ہے، سارے ہنس رہے ہوتے، تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، جانا ہو تو ایسے جا، تو ہنستا ہو وہ روتے ہو۔ تو اپنی زندگی اس انداز سے گزار کے جائیں تو پھر آثار ہوتی وہ کام آئے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ماں قدموا کا پیریڈ تھوڑا ہے،
معتدوں کا پیریڈ محدود ہے، 40 سال، 35 سال، 20 سال، مگر آثارہم کا پیریڈ کتنا ہے؟ تو اگر تھوڑے پیریڈ میں گناہ زیادہ ہیں اور زیادہ پیریڈ میں حسنات جمع ہو گئی تو بولے بخشش ہوگی جنت ہوگی۔ مگر ہم اپنی زندگی اس انداز سے گزار کے جائیں کہ ہمیں بعد میں کوئی یاد رکھے دعاؤں میں، بعد میں ہمیں دعاؤں میں کوئی یاد رکھے۔ تو ایسے ہی مجھے تو حکم تھا، تعمیل کر لی، بات لفی ہوگی اس پر میں بات رکھا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔